السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، بلا شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا ایک عظیم گناہ ہے۔ رمضان کا روزہ محض ایک عبادت نہیں بلکہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص کی خوشبو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ روزہ یہ نفس کی سرکشی کو توڑتا ہے۔ روزہ یہ انسان کو صبر کا درس دیتا ہے۔ روزہ یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ روزہ یہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ یہ انسان کو تقویٰ کی راہ پر گامزن کرتا ہے اور انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کا اجر خود اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہمیں صبر، شکر اور اخلاص کا جامع درس دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہمیں محتاجوں کی بھوک کا احساس دلا کر رحم و کرم کا درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ محض بھوک و پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان وفاداری کا عہد ہے۔ اور رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، کوئی اختیاری عمل نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرنے والے بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے احکامات کی بجاوری کرنے والے بن جاؤ، اور اس کی منہیات سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد تھا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ چاہو روزہ رکھو چاہے روزہ نہ رکھو۔ اور یاد رکھو، فرض کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بغاوت کرتا ہے، کیونکہ روزہ چھوڑنا یہ اللہ کی حد کو پامال کرنا ہے، اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ کے حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کے حد کو توڑتا ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بغیر شرعی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ سنگین جرم ہے جس کی سزا نہایت ہی دردناک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر کے مجھے اٹھایا اور مجھے ایک دشوار چڑھائی والی پہاڑی کے پاس لے گئے۔ کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، بہت ہی مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چڑھو، ہم تمہارے لیے آسانی کریں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے چڑھنے کی کوشش کی اور میں پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گیا تو وہاں پر میں نے چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کے آہ و بکا کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھے اس کے بعد اور آگے لے جایا گیا، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ انہیں الٹے لٹکا دیا گیا ہے، ان کے منہ کی باچھیں چیری ہوئی ہیں اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے تھے مگر
افطار سے پہلے یہ لوگ روزہ توڑ دیا کرتے تھے، روزہ یہ رکھتے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار سے پہلے یعنی جب دل چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب ذرا بتلائیں، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ اب جب جو شخص سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اسے کیا سزا ملنے والی ہے؟ وہ اپنے انجام کو سوچ لے۔ میرے بھائیوں، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے مہینوں میں سے کسی ایک روزہ کو چھوڑتا ہے، اگر وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو اس کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو روزہ نہیں رکھتا ہے، تو انہوں نے کہا من افطر یوما من رمضان من غیر مرض ولا سفر فقط بریت منہ الذمہ، کہ جس نے بیماری یا سفر کے بغیر یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اس سے اللہ کا ذمہ اور عہد ختم ہو گیا۔ بہرحال جملہ دلائل کی روشنی میں بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا ایک نہایت سنگین جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے تو اس مہینے کے اندر خوش دلی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں اور بغیر شرعی عذر کے ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔